ایران کا اب تک کا سب سے بڑا میزائل حملہ۔ ایران نے اب تک کا سب سے بڑا میزائل حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے شدید جوابی کارروائیاں جاری ہیں اور ادھر مشرق وسطیٰ مکمل طور پر جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں آپ کا میزبان نیاز احمد۔ مشرق وسطیٰ اس وقت سب سے بڑی خبر یہی ہے مشرق وسطیٰ سے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے ایک نیا اور انتہائی خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ خطے میں میزائل حملے، فضائی کارروائیاں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ صورتحال کسی بھی وقت مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں سامنے آئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ خطاب میں ایران کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو ایران کو پتھر کے زمانے تک واپس دھکیل دیا جائے گا۔ اپنی قوم سے تقریباً 19 منٹ کے خطاب میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے جنگی مقاصد کے قریب پہنچ چکا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتے انتہائی اہم ہوں گے اور اس دوران مزید سخت فوجی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی عوام کو براہ راست پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکہ، یورپ یا خطے کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ حکومتی پالیسیوں اور جنگی فیصلوں کا ہے۔ انہوں نے امریکی شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جنگ کے محرکات کو سمجھیں اور اپنی قیادت سے سوال کریں کہ یہ جنگ کس لیے، آخر اس کے کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہو سکتا ہے کیوں یہ جنگ چھیڑی گئی۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی کارروائیاں ایران کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں کم از کم 9 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، جبکہ ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ کی جانب سے رابطے ضرور ہوئے ہیں، لیکن اعتماد کی سطح بالکل صفر پر آ چکی ہے، جس کے باعث کسی بھی قسم کے مذاکرات فی الحال ممکن نظر نہیں آتے۔ ناظرین، یہ تنازع اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورے خلیجی خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کویت میں ایک مبینہ ایرانی حملے کے بعد بین الاقوامی ایئرپورٹ کے فیول ٹینکس میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جسے بڑی کوشش کے بعد قابو کیا گیا۔ اسی دوران بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے متعدد میزائل اور ڈرون حملوں کو بروقت ناکام بنا دیا۔ قطر نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایرانی میزائل اس کے سمندری حدود میں موجود آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا، جس سے توانائی کی ترسیل پر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ محض فوجی طاقت سے حل ہونا مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیل اس وقت وقت ایران، لبنان اور غزہ میں بھی سرگرم ہے، جبکہ خطے میں اس کی حکمت عملی بڑی امپورٹڈ ہے، یعنی پیشگی حملوں پر مبنی ہو چکی ہے۔ اسرائیل اس وقت ایک ناسور بن چکا ہے جو پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ لگاتار اسرائیل کی پشت پناہی اور اسرائیل کی سپورٹ میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ نہ ہی کوئی ریاست ہے اسرائیل اور نہ ہی کوئی ریاست کی جگہ ہے، بلکہ یہ ایک قبضہ گروپ ہے، اور قبضہ گروپ جو ہے وہ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا، اس کو آباد کیا گیا۔ عالمی سازشوں کے تحت آج مسلمان جو ہیں وہ ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بڑھتی ہوئی ہلاکتیں، بے گھر افراد کی تعداد اور عالمی سطح پر بڑھتا دباؤ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر فوری سفارتی اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک معمولی سی غلطی بھی عالمی تصادم کا سبب بن سکتی ہے۔ کیا یہ جنگ محدود رہے گی یا ایک بڑی عالمی جنگ کا پیش خیمہ بنے گی؟ سوال اب پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے میرے چینل نیاز احمد ولاگز کو
لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔